الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون والآيات بعدها. محترم حاضرین، یہ سورۃ الانعام کی آخر کی آیتیں ہیں جو میں نے تلاوت کی، اور اس کے بعد کی ایک دو آیتیں. اس کو آیات الوصایا العشر کہا جاتا ہے، 10 وصیتوں والی آیتیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پڑھنا چاہتا ہے، وہ وصیت جس پر آپ کی وفات ہوئی، تو وہ ان 10 آیتوں کو پڑھ لے ہوئے. اس میں کئی مفہوم میں سے ایک یہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہ وہ بنیادی احکامات ہیں دین کے جو منسوخ نہیں ہوئے، اور دین کی بنیادیں اس میں سمٹی ہوئی ہیں ایک طریقے سے. شیخ ربی نے ان آیتوں کو سے بحث کرنے سے پہلے ذکر کیا کہ اس دن تراویح میں قیام اللیل میں سورۃ الانعام کی آخر کی آیتیں اور سورہ اعراف کی ابتدائی آیتیں پڑھی گئی. اللہ کا کلام ہے. یہ آیتیں بھی کہا کہ عظیم الشان آیتیں ہیں جن میں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور کچھ تشریعات یعنی احکامات بتائے گئے ہیں حلال کو حلال بنانے اور حرام کو حرام قرار دینے والے. اور اس میں رد ہے، دراصل ان آیتوں میں رد ہے اہل جاہلیت کا، جو ایک طرف تو اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کا ارتکاب کرتے تھے، دوسری طرف اپنی طرف سے انہوں نے بہت سی شریعتیں بنا رکھی تھی. جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام قرار دیا، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو یہ حلال بناتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ان کو ذکر کیا کہ تم اپنے طور سے یہ کرتے ہو. جو اہل جاہلیت اور کفار مشرکین کا معاملہ تھا، آج ہمارے یہاں بھی کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے طور سے یا یوں ہی خود سمجھ کر یا کچھ علماء اور بعض برادری وغیرہ کے اعتبار سے شریعت میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے نہیں داخل کرتے ہیں. یہ بدعت ہے. کچھ چیزوں کو جو حلال ہے حرام بنا لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو حرام ہے حلال بنا لیتے ہیں. چنانچہ یہ مشرکین کا رویہ تھا، اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے یہ 10 احکام بیان کیے. ان میں سے آج کے درس میں ہم چند کو پڑھ پائیں گے. الوصایا العشر عنوان ہی قائم کیا کہ 10 وصیتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا قل، آپ کہیے. ہاں، اب کہنا کس سے ہے؟ امت سے، مخاطبین سے. پہلے مخاطبین کفار مکہ اور آپ کے سامنے موجود لوگ تھے، اور پھر مخاطب میں قیامت تک آنے والی ساری امت ہے. آپ کہہ دیجئے تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تم پر تلاوت کروں، تم کو پڑھ کر سناؤں. کیا پڑھ کر سناؤں؟ کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام کیا. ہاں، محمد جوناگڑی کے ترجمے میں یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار نے کیا لازم کیا ہے. مطلب کچھ چیزیں کرنا ضروری ہے، کچھ تو اس کی مخالف چیز سے بچنا ضروری ہے. کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے تو اس کی مخالف چیز کو کرنا ضروری ہے. اس اعتبار سے یہ لازم و ملزوم ہے. ہاں، حرام اور فرض. چنانچہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بتا دو، آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ اللہ نے کن چیزوں کو لازم قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. وہ سب سے پہلی ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو فقر و فاقہ یا مفلسی سے نہ قتل کرو. یہاں من املاق کہا گیا. سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ آیت اس طرح سے ہے، تو وہاں کہا گیا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو. یعنی دونوں میں فرق یہ ہوگا، آگے ہم تفسیر میں پڑھیں گے کہ ایک آدمی پہلے سے فقیر ہے،
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فقیر ہو اس لیے بیٹے کو قتل نہ کرو، بیٹی کو نہ مارو. اور ایک آدمی پہلے سے فقیر نہیں ہے لیکن یہ سوچتا ہے کہ مجھے اولاد زیادہ ہو جائے گی، وہ کھائے گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا، تو اولاد کے وجہ سے فقیری کا ڈر ہو، اس وجہ سے بھی قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی بڑے بڑے گناہوں کے کام سے کہ قریب نہ جاؤ، ان میں جو کھلے ہیں اور جو چھپے ہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، جب اس کو قتل کرنے کی اجازت شریعت میں ہو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ نے اس کی تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم سمجھو بوجھو. اس کے بعد یتیم کے مال کی حرمت اور دوسری چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں آئے گی، بلکہ اس میں سے بھی ایک دو باتیں کل کے درس میں آئے گی. ہم اس کی تشریح جو شیخ نے کی ہے، 2-3 جو ابتدائی آیتیں یا حکم ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت پڑھتے ہیں. شیخ نے کہا کہ یہ عظیم الشان محکم آیتیں ہیں، عظیم محکم آیتیں ہیں جس میں تشریعات ہیں. حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ معتبر شرعی حکم ہے، تشریع ہے. ہاں، جو کائنات کا خالق ہے اور ان لوگوں کا بھی خالق ہے. ان لوگوں کو بھی پیدا اللہ نے ہی کیا ہے جو اپنے آپ کو گھمنڈ اور فخر میں مبتلا کر کے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہ پاور مل گیا ہے، یا اپنے آپ کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ حلال کر دیا، ہم نے یہ حرام کر دیا. ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا اور انہی چیزوں میں سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شرک کو مباح اور جائز بنا لیا. اللہ ہے علی عظیم کے ساتھ شرک، وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، روزی دی اور اس آسمان اور زمین کی مختلف تمام کائنات کی چیزوں کو ان کے لوگوں کے لیے مسخر کیا. سب کچھ اللہ نے کیا. اس اللہ کے ساتھ یہ ہمسر بناتے ہیں کن لوگوں کو؟ اسی کی مخلوقات کو، جمادات کو اور حیوانات تک کو، اور بہت ساری چیزوں کو. کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی پہاڑوں کو، کوئی کسی اور چیز کو، مظاہر قدرت کو، جس کو جو کہ ایسی چیزیں ہیں کہ اپنے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے اور نہ انسان کو نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کی زندگی اور فائدے کے مالک ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ موت دے سکتے ہیں، نہ دوبارہ اٹھا سکتے ہیں. ان کے اندر کوئی طاقت نہیں جن کو اللہ کے سوا لوگ پوج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد کرتے ہوئے، اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا. پہلی چیز جو اللہ نے لازم کی، جس کو حرام کیا، وہ ہے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بننا. شیئا من الاشیاء، یعنی کائنات کی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ جس کو تم اللہ کے ساتھ انداد اور ہمسر بناتے ہو. چنانچہ ان اشیاء میں سے، کائنات کی کسی بھی مخلوق اور چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ند کسی کو نہ بناؤ، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو کسی اور کی طرف پھیرو، اور اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کی طرف ان عبادات کے ذریعے سے جو ہے تقرب حاصل کرنا چاہو. کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے مزار پہ جا کے طواف کرنا، ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، رکوع سجدہ کرنا، جو بھی عبادت ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ عبادت ہے. اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عبادت کو اور دین کو سمجھتے نہیں ہیں، شرک کی تعریف کو جانتے نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا شیئن، یعنی مثقال ذرے برابر بھی اگر کسی نے کوئی شرک کیا تو یہ اس حکم کی مخالفت ہوگی اور یہ عظیم الشان گناہ ہے. اللہ اسے معاف نہیں کہہ رہا ہے. شرک توحید کا حکم دینے والی اور شرک سے منع کرنے والی، شیخ نے کہا، بہت ساری آیتیں ہیں. بلکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا تو یہاں تک کہنا ہے، اور وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ القرآن کانا مدارہ علی التوحید، قرآن کا پورا مدار، دار و مدار توحید پر ہی ہے. قرآن کے جتنے مضامین ہیں یا تو براہ راست توحید کا حکم دیتے ہیں، توحید کی دلیلیں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اور توحید سے براہ راست ثبوت پیش کرتی ہیں، اس کو ذکر کرتی ہیں، یا پھر اس کی ضد کا رد کرتی ہیں، شرک کا رد کرتی ہیں. توحید کے ماننے والوں کا دنیا میں آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے اسے بتاتی ہیں. توحید کے نہ ماننے والے مشرکین کفار کا دنیا میں
کیا انجام ہوا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا، اس کو بیان کرتا ہے۔ توحید کے ماننے والوں کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کیا حلال کیا حرام ماننا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ چیزیں توحید کے تقاضے ہیں۔ قرآن میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہے۔ میں نے تھوڑی سی جو وضاحت کی، اسی وضاحت کے ساتھ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے پورا کا پورا قرآن توحید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ توحید ہے۔ مالک یوم الدین، یہ توحید ہے۔ ہر آیت توحید سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہے، تو پورا قرآن اس کا مدار توحید پر ہے۔ اور شیخ نے کہا کہ یہ کوئی شک نہیں کہ یہ توحید کا معاملہ جتنے بھی مسائل اور قضیے ہمارے سامنے ہیں، ان میں سب سے بڑا، سب سے بنیادی اور سب سے اہم قضیہ ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ توحید کا قضیہ وہ قضیہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا اور شرک کو حرام کیا، اور ان امتوں کو ہلاک و برباد کر دیا رب العالمین نے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو ہمسر اور شریک بنایا اور اس کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اس لیے کہ وہ دنیا میں اس ہلاکت کے مستحق ہیں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے عذاب کے مستحق ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ ہم اور آپ دوسری کوئی چیز سیکھیں نہ سیکھیں چلے گا، لیکن توحید اور شرک کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اپنے آپ اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آج کئی اعتبار سے اور زیادہ شدت سے ضرورت ہمارے ہاں، اب دیکھتے ہیں ہندوستان پاکستان میں تو بہت عام ہے مظاہر۔ ہماری مسجدوں میں جو لوگ آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے گلے میں، کسی کے ہاتھ میں گنڈا تعویذ دھاگا بندھا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے کہ جو شخص کوئی تمیمہ لٹکائے وہ شرک کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے۔ جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، بالکل صاف صاف حدیثیں موجود ہیں۔ شرک کے کتنے مظاہر ہیں ہمارے ہاں، لوگ یا رسول اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے پکارتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ان کو اس بات کو اگر کہا جائے تو تعجب کریں گے، ان کو کتنے لوگ کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام اور اللہ کے رسول کی نعت پڑھی جاتی ہے، وہ بھی جہارن، لاؤڈ اسپیکر پہ، اس میں ہمارے بچے ان کے اشعار یاد کرتے ہیں، اس میں کھلے شرکیہ کلام بھی ہوتا ہے۔ اور پھر مزارات، تصوف اور تصوف کے اثرات، اور پھر اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں پھیلے ہوئے اشعار، ایسی کتنی، اگر صرف فہرست بنائی جائے تو آپ حیرت کریں گے کہ ایسی کئی چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے کہ وہ شرک ہے، شرک پر مشتمل ہے۔ جیسے وہ بولتے ہیں نا، انجام گلستان کی خاطر بس ایک ہی الو کافی ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ ایک الو سے سب تباہی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تو شاخ شاخ پر الو، بہت سارے الو ہیں، ہر طرف ایسے نااہل لوگ سردار بنے ہیں، لیڈر بنے ہیں کہ تباہی ہوگی سماج اور معاشرے کی۔ ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں بات کہنے کے لیے، لیکن اس شعر کے اندر ایک عقیدہ ہے جاہلیت والوں کا۔ وہ کیا ہے کہ کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے الو کی شکل میں آتی ہے، اور وہ الو جس کے گھر پہ بولتا ہے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے رد کیا، لا نوآ ولا مطرہ ہے نا، لا ہاما ولا لا تیارا ولا ہاما ولا مطرہ۔ ہاما جو ہے کہ الو کا بولنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ستارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کے قسمت کے حالات پر اثر انداز ہو۔ تو الو کے بولنے سے گھر تباہ ہو جاتا ہے، یہ شرکیہ کافروں کا عقیدہ تھا۔ آج ہمارے یہاں اس کو شاعر بولتا ہے، اور ہم لوگ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، ایسی بہت سی مثالیں ملے گی کہ شرک پر مشتمل اشعار، محاورے، باتیں ہیں ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں۔ مذاق میں ہم بولتے ہیں، ارے فلاں آیا پاور چلی گئی، منحوس ہے، بلی نے راستہ کاٹ لیا کام بگڑ جائے گا، تین تگاڑا اور کیا کیا بولتے ہیں نا، تین کی عدد سے یا بلی کے راستہ کاٹنے سے آپ اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ بدل جائے گا، اللہ کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی۔ وہ بلی جانتی ہے آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اور میں چلی جاؤں گی تو یہ ہو جائے گا۔ کتنی بدعقیدگی کی اور جہالت کی باتیں ہیں۔ لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، جاہلوں میں، بہت سارے خاص لوگوں میں، بظاہر جن کو لوگ علماء سمجھتے ہیں ان میں مشہور ہے، اور شرکیات عام ہیں۔
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ توحید اور شرک کا یہ مضمون جو میں بیان کر رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بہت بیان کر رہے ہیں، اور یہ اتنے مسلمان اس سے پہلا سبق ہے دین کا، اس کو نہیں جانتے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس پر جب اہمیت نہیں دی جاتی. میرے بھائیوں، میں ایک بات بہت حساس کہہ رہا ہوں، یہ جو آج کل چل رہا ہے، کئی لوگ یہ بات سوال اٹھاتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں مرتد ہو رہی ہیں. میں نے اس کا تذکرہ کل بھی کیا، بار بار ذکر کرنا بھی برا محسوس ہوتا ہے، لیکن آج اس کو بیان کرے ہوئے جھنجھوڑے بغیر چلے گا بھی نہیں کہ اتنی بے غیرتی کی بات ہے. اس کے باوجود ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں. ہاں، یہ واقعات اب بھی ہو رہے ہیں، مسلمان لڑکیوں کا ارتداد کا معاملہ. تو کیسے یہ روکا جائے گا؟ اس کی سب سے اہم اور سب سے بہترین طریقہ اس کا یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں بچوں اور بچیوں کو توحید اور شرک بتائیے کہ توحید کتنی قیمتی چیز ہے، شرک کتنی خطرناک چیز ہے، اور اس کے دونوں کے انجام کیا ہونے ہیں. اگر یہ ایک چیز بتانے میں، دل و دماغ میں بٹھانے میں ہم کامیاب ہو گئے نا، سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو سدھارنے کی بنیاد رکھ دی اور یہ رکاوٹ پیدا کر دی کہ وہ بگڑیں گے نہیں. شرک کی اور کفر کی مذمت اگر دلوں میں اگر معلوم ہوگی تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح شرمگاہ پر برچہ کھا کر ہماری بیٹیاں مر جائیں گی، لیکن مشرک اور شرک کے ساتھ اختیار نہیں کریں گی. ہم وہ تربیت تو دیں، ہم نے وہ تربیت دی نہیں. کوئی فضائل پہ اٹکا ہوا ہے، کوئی کچھ رسمی کام کر رہا ہے. انبیاء کرام نے جس طرح دعوت دی، اصلاح کی، تربیت کی، تزکیہ کیا، ہم وہ طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. فلاں مسلک سے تعلق ہے، فلاں گروہ سے تعلق ہے، انہوں نے جو چند کام دے دیے اسی میں مشغول ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جنت لے لی، چاہے حلال حرام کرو، کچھ بھی کرتے رہو. نہیں، آنکھیں کھولیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور قرآن ہمارے سامنے ہے، اسے پڑھیے، اس کا درس دیجئے، اس کا درس لیجئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عقیدے پر محنت کیجئے. دعوت و اصلاح کا جو صحیح نبوی طریقہ ہے اس کو اختیار کیجئے، تو ہمارا سماج، ہمارا عقیدہ محفوظ ہوگا، ورنہ کوئی موقع نہیں ہے. چنانچہ شیخ نے کہا کہ یہ پہلا قضیہ ہے توحید اور شرک کا، جو ان 10 مسائل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا. آگے کئی احکامات بیان کیے گئے ہیں، لیکن سارے احکامات میں سب سے پہلے اللہ نے کہا شرک مت کرو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کی چیز یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچے، توحید کو اختیار کرے. وبالوالدین احسانا، دوسرا حکم جو ہے اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی احسنوا بالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو. لہذا ان کے ساتھ ہر ایسی اچھائی اور بھلائی کرنا ضروری اور فرض ہے ایک بندے پر، جس کو ہم احسان کہہ سکتے ہیں، حسن سلوک اور بھلائی کہہ سکتے ہیں. اور یہ کہ تم ایسے کام اگر والدین کے ساتھ نہیں کرتے جو احسان سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ کام جو احسان نہیں ہے، اگر ایسا سلوک اور معاملہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم نافرمانی کر رہے ہو، حقوق. ہاں، اس کو والدین کی نافرمانی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا شکر ادا کرنا، ان کی قدر کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے کو فرض قرار دیا ہے، اور ان دونوں کے لیے اپنے بازو کو جھکا دینے کا حکم دیا ہے کہ اپنی نرمی اختیار کرو، اف تک نہ کہو. ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی، ایسی بات جس سے ان کا دل دکھے، یہ ہرگز ان کے ساتھ روا نہیں رکھنا چاہیے. ولذا قیل، اسی لیے کہا گیا کہ ان دونوں کا اولاد پر حق یہ ہے. والدین کا حق اولاد پر کیا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کا ذکر جب بھی توحید کو، یا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر توحید کا جب ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، توحید اختیار کرو، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیک اور خدمت کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ اچھائی کرو، توحید کو اختیار کرو، شرک سے بچو. اور اس کے فوراً بعد اللہ کہہ رہا ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی مت کرو. کتنی بڑی بات ہے. اس سے پتہ چلا اللہ کا حق، جب اللہ کا حق کہتے ہیں تو رسول کا حق اس سے جڑا ہوا ہے. ان اللہ اور رسول کے حق کے بعد ہم پر اور آپ پر جو سب سے بڑا حق عائد ہوتا ہے وہ والدین کا حق ہے. یہاں تک کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں، جیسا کہ سورہ لقمان میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، مشرک ہو تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہاں، کہ ہم نے انسان کے ساتھ
کو حکم دیا ہے، وصیت کی ہے یعنی تاکیدی حکم دیا ہے، بے والدہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا، حمل کی شکل میں اس کا بوجھ اٹھائے رکھا، وہنا علی وہن، کمزوری در کمزوری پر، تکلیف در تکلیف پر، ہاں۔ وفصالہ فی عامین، دو کمزوری کے ساتھ کمزوری، اور جیسے جیسے حمل بڑا ہوتا ہے اس کا بوجھ بڑھتا ہے، ہاں۔ ایک ماں اور عورت اس بوجھ کو سمجھ سکتی ہے کہ کتنی تکلیف جھیلتی ہے، اس درمیان میں اس کے نشیب و فراز آتے ہیں، اس کی صحت میں اگر کمزوری ہے تو اور زیادہ تکلیف اور پریشانی بڑھتی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں ماں کو اتنے 9 مہینہ یا جو بھی مدت بنتی ہے، 9 مہینہ اکثر مدت حمل ہے، وہ بوجھ اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد جب ولادت اور بچے کی پیدائش ہو بھی جاتی ہے تو 2 سال تک اس کی دودھ کی مدت ہوتی ہے۔ وفصالہ فی عامین، اس کو دودھ چھوڑانے کی مدت 2 سالوں میں ہوتی ہے۔ یہ قرآن نے فی عامین کہا، اور سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہے وہ 2 سال تک کرے، ہاں۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے حنفی مسلک میں کہا کہ 2.5 سال تک پلا سکتے ہیں، اور پھر قرآن حدیث کو کھینچ تان کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی واضح آیتیں ہیں، ہاں۔ تو کہا 2 سال میں ان کی، اب 2 سال سے کم میں اگر کوئی بچہ 1 سال میں، 12 مہینے میں، 14 مہینے میں چھوڑ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال کی ہے، ہاں۔ انشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ اب دیکھیے یہاں بھی اپنے شکر کے ساتھ والدین کا، والدین کے حق کے درمیان میں پہلے ذکر کیا کہ میرا شکر ادا کرو جو والدین دیے، اور یہ سارے معاملات ہوئے، ہاں۔ اور پھر اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، ان کی قدر کرو۔ الی المصیر، تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر والدین تم پر یہ زور ڈالیں، دباؤ ڈالیں، زبردستی کریں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ شرک کرنے والے کے پاس جس کو بھی وہ شریک ٹھہرائے علم نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب دنیا میں جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں نا، اس شرک کے صحیح ہونے کی ایک بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میں طلبہ سے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ توحید کے حق ہونے کی اور شرک کے باطل ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ شرک کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور توحید کے حق ہونے کی دلیلیں بے شمار ہیں، ہم اور آپ گن نہیں سکتے، ہر روز بڑھتی جاتی ہے۔ دنیا کی کائنات کی ہر چیز توحید کی گواہی دے رہی ہے، اور شرک کی ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی مشرک شرک کر رہا ہے، ہاں، اور بولتا ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں آئی کہ اللہ کے ایک کی عبادت کرنی چاہیے، کچھ لوگ اس طرح کا سوال اٹھاتے ہیں، اب کبھی میں چھیڑوں گا، میرے پاس ایک نو مسلم بچی کی طرف سے سوال آیا تھا کہ میرے ابا مر گئے، ہاں، ان کو تو کسی نے اسلام سکھایا نہیں تھا، سیدھے سادھے آدمی تھے، ہاں، اب مر گئے تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ انہوں نے کسی کو تکلیف وکلیف نہیں پہنچائی، دشمنی نہیں رکھتے تھے، ہاں، مسلمان نہیں ہوئے، ہاں، اور شرک کرتے تھے، مطلب دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہاں جواب کا پہلا حصہ میرا یہی تھا، میں نے پوچھا کہ چلو ٹھیک ہے کہ آپ کے والد یا فلاں اور فلاں کے بارے میں ہم ایسا سمجھ لیں کہ ان کے پاس دعوت توحید نہیں پہنچی، یہ ہمارا آپ کا خیال ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے، پہنچی کہ نہیں پہنچی اللہ جانتا ہے، اللہ حجت پوری کیے بغیر عذاب نہیں دیتا، تو ہمیں لگتا ہے کہ توحید ان تک نہیں پہنچی، تھوڑی دیر کے لیے مان لو۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک کس نے پہنچایا؟ شرک کیوں کرتے ہیں وہ؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ انسان کی فطرت میں آپ کسی مشرک سے، بت پوجنے والے سے بھی پوچھئے کہ کیوں پوچھتے ہو، دیکھیے وہ معقول جواب دے گا ہی نہیں، کیا بولے گا؟ ہمارے ماں باپ کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو اپنے اوپر ہے، ہم جس کو مان لے بس وہ ٹھیک ہے، ہاں، اگر ہم پنکھے کو مقدس مان لے تو مقدس ہو جائے گا، نہیں مانتے تو نہیں ہوگا، اس طرح کی بکواس کریں گے، اس طرح کی اور بھی کچھ باتیں کریں گے، لیکن وہ دلیل نہیں ہے، پروف نہیں ہے، جذباتی باتیں ہیں، ہاں، آستھا، اندھی عقیدت اور بے دلیل باتیں چلے گی، شرک کی کوئی دلیل نہیں دے گا۔ تو سوال یہی ہے کہ اگر آپ کو توحید کسی نے نہیں پہنچائی، شرک کہاں سے آیا؟ اور شرک جب آپ کریں گے تو آپ کے دل میں کھٹک کا ہونا لازم ہے۔ کوئی بھی مشرک جب شرک کرتا ہے تو دل میں سوال آتا ہے، آپ کسی چیز کو کیوں پوجیں گے، کیوں مانتے ہیں؟ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا ریزن ہوتا ہے نا، آپ کسی چیز کو چوائس کر رہے ہیں، کوئی کام ہے انتخاب کر رہے ہیں، تو ہر چیز کو دنیا میں جب انسان کرتا ہے تو اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں۔ آپ اگر کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی دیوی دیوتا کو، کسی قبر کو پوج رہے ہو تو ریزن ہوگا نا، آپ اس کو کچھ سمجھ رہے ہو تبھی تو پوج رہے ہو، تو کیوں سمجھ رہے ہو؟ یہ ہماری حاجت پوری کریں گے، یہ ہماری سنیں گے، یہ ایسا کریں گے،
کیوں پوج رہے ہو؟ تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرا کام کرے گا تبھی تو اس کو پوج رہے ہو. اب میرا کام یہ کرے گا، یہ آپ کے پاس کیسے آیا، دلیل آئی، کس بنیاد پر آپ نے مان لیا؟ میں کسی کو بھی چلتے پھرتے آدمی کو مان لوں کہ یہ میری گاڑی چلائے گا، ڈرائیونگ دے دوں تو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دوں اس کو ڈرائیونگ آتی ہو نہیں آتی ہو، لائسنس ہو نہ ہو، بٹھا دوں گا. ایک آدمی اپنی گاڑی کا ڈرائیور بھی بغیر لائسنس اور بغیر جاننے والے کو نہیں بٹھاتا، تو آپ معبودیت کے مقام پر کسی کو کیسے بٹھا سکتے ہیں جب تک اس کے یہ دلیل نہ آ جائے کہ یہ عبادت کے لائق ہے، یہ نفع پہنچا سکتا ہے، یہ ہماری مشکلات کو دور کر سکتا ہے، نقصان سے بچا سکتا ہے. اس طرح کی کوئی چیز پروف ثبوت ملے تب تو پوجو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ والدین کی بات ماننا ہے، لیکن اگر وہ اس بات پر زور ڈالے کہ تم اس میرے ساتھ شرک کرو ایسی چیز کو جس کا تم کو علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو ان دونوں کی بات نہیں ماننی ہے. والدین کا حق کیا ہے؟ آپ قرآن حدیث اٹھائیے، بہت زبردست. بعض صحابہ سے آپ نے یہاں تک کہا کہ جہاد میں جانے کے بجائے اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو اس میں ان کی خدمت کرو. ہاں، بعض صحابہ سے یہاں تک کہا. ہاں، ماں باپ کے حقوق بتائے، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری ماں، پھر کون؟ تیری ماں، پھر کون؟ تیری ماں، پھر کون؟ تیرے باپ. ہاں، والدین کی اس کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، اور ان کی نافرمانی کو اکبر الکبائر میں گنا گیا ہے. جیسے قرآن کی آیتوں میں شرک کے منع کرنے کے بعد اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ایسے کئی حدیثیں آپ کو ملے گی جس میں اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے شرک کو ذکر کیا اور اس کے بعد والدین کی حقوق نافرمانی کو. ہاں، لیکن اتنا ہونے کے باوجود اگر وہ حکم دے کہ اللہ کی بات کے خلاف جاؤ، شرک کرو، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کے بندوں کی مخلوق کی اطاعت، خالق کی معصیت میں، اللہ کی معصیت نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اگر کوئی ہم کو یہ کہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جاؤ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. دنیا کے امور میں کوئی بھی کام کریں گے، خاص طور سے والدین. ہاں، اللہ نے آگے فرمایا سورہ لقمان میں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان دونوں کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے پر مصاحبت اور سنگت اختیار کرو. ماں باپ کے ساتھ جو مشرک بھی ہیں دنیاوی امور میں اچھا سلوک کرو، شرک کرنے کے لیے کہ نہیں مانو، لیکن دنیاوی امور میں معروف اور اچھا طریقہ اختیار کرو. واتبع سبیل من اناب الیہ، اور جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے اس کی طریقے کی اتباع کرو. مطلب یہ کہ شرک کرنے والے کے طریقے پہ نہیں چلنا ہے، میری طرف پلٹنے والے کے طریقے پہ چلنا ہے. الیہ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا پلٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، اور تم کو میں بتاؤں گا جو تم عمل کرتے تھے. بتاؤں گا کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ وہاں پڑھائے گا نہیں، جیسا کہ ابھی میں نے سنا کہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سمجھائے گا، بتائے گا کہ کون صحیح کون، سزا دے گا کون ہے کہ کون باطل ہے، فیصلہ کرے گا. ہاں، چنانچہ شیخ نے نتیجے کے طور پر کہا کہ والدین کا حق اللہ کے حق اور رسول کے حق کے بعد سب سے عظیم الشان وہ حق ہے سوائے معصیت میں اطاعت کے. ہاں، اس لیے کہ اگر معصیت کی بات ہوگی تو پھر آپ کے لیے ہمارے لیے اللہ نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر ان کی اطاعت کی جائے. وہاں جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا وہ حکم دیں گے وہاں ان کی بات نہیں ماننی ہے. چنانچہ آپ پر لازم ہے کہ والدین کی ان امور میں نافرمانی کریں جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں. اللہ کی معصیت کا حکم جب دے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی ہے، نافرمانی کرنی ہے. اولو کان ابواہا کا ہما الامرین، چاہے اللہ کے حکم کی مخالفت کا حکم دینے والا تمہارے ماں باپ ہوں، چاہے وقت کا سلطان ہو، ہاں، اور سب سے بڑا خلیفہ ہو، سب سے بڑا حاکم ہو، جو روئے زمین کا سب سے بڑا حاکم کہلاتا ہو، ہاں، اگر وہ اللہ کی معصیت کا حکم دے رہا ہے تو اس کی بات نہیں ماننی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات طے کر دی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اب یہی اگر ہمارے دوست و احباب اور مسلمان سمجھ لیں تو آج مسلمانوں میں جو تقلید اور عدم تقلید کی بحث ہے نا، وہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے کہ کسی بزرگ کی بات کو ہمیں ماننا ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے سر آنکھوں پر.
اگر کسی بزرگ کی بات جس کی آپ تقلید کر رہے ہو، جس کی بیعت کر کے اس کے تصوف کے طریقے پہ چل رہے ہو، اگر ان کا کوئی حکم کوئی تعلیم قرآن حدیث کے خلاف ہے تو پھر ہم کو نہیں ماننا ہے. یہاں تقلید جائز ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتی. اگر ایسا کوئی کرتا ہے اور اس کو جائز مانتا ہے کہ اللہ کا حکم ایک ہے، امام صاحب کا حکم ایک ہے، یہ امام صاحب کی مانوں گا اللہ کی نہیں مانوں گا، تو یہ بعض حالتوں میں شرک ہے، بعض حالتوں میں شرک سے کم درجے کا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ گناہ ہے، اسلام اور توحید اور اللہ اور رسول کو ماننے کے سراسر خلاف ہے. اور آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس گناہ میں دین کے نام پر ملوث ہے. ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کو گناہ سمجھ کر، لیکن یہاں تو اسے گناہ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں دین سمجھ کر کہ یہ ضروری ہے، ایسا ہی صحیح ہے. اور یہی بدعت ہے، مسلکی اختلاف کی بنیاد پر لوگ یہ کرتے ہیں، جو بہت سنگین بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غلط سے محفوظ رکھے. آج کے درس میں ایک اور حکم ہم پڑھ لیتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنے اولاد کو مفلسی سے نہ قتل کرو. میں نے کہا یہاں من املاق ہے، محمد جنگلی ترجمے میں کہتے ہیں مفلسی کے ڈر سے، لیکن یہاں من املاق ہے. میں نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں خشیت املاق ہے. تو ایک یہ ہے کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے تم اپنے بچوں کو نہ مارو. دوسرا یہ ہے کہ فقر اور فاقہ ہے، اگر آپ غریب ہیں تو یہ سوچ کے مت مارو کہ ہم تو خود ہی کھانے کے مسئلے ہیں ہمارے گھر میں، اب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کو کہاں سے کھلائیں گے. ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے. اللہ نے آگے کہا نا کہ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. جب حمل ٹھہرتا ہے اور فرشتہ اللہ کی طرف سے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح ڈالنے آتا ہے نا، تو بخاری مسلم کی حدیثیں آپ نے بارہا سنی ہیں کہ اس وقت تو وہ بچے کی 4 چیزیں لکھ دیتا ہے کہ دنیا میں کتنا جیے گا، کیا کرے گا، اس کی اجل مدت حیات کتنی ہے، اور کیا کھائے گا پیے گا، اور وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. تو روزی کیا ہے اس کی کھائے گا. جس وقت تو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ روح ڈالتا ہے اسی وقت لکھ دیتا ہے. مطلب بچہ پیدا ہونے سے پہلے یہ طے کروا لے، اللہ کی طرف سے طے ہو کر آتا ہے کہ اس کی غذا اس کی خوراک کتنی ہوگی. تو آپ کے گھر میں میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی قسمت لے کر پیدا ہوتا ہے. اگر آپ نے شادی کی، ایک عورت کو اپنے گھر میں آپ لاتے ہیں تو وہ اپنی قسمت لے کے آ رہی ہے، آپ اسے نہیں کھلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو روزی روٹی اس کو طے کر رکھی ہے نا وہ وہی کھائے گی. ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ ذریعہ بنے، کوئی اور ذریعہ بنے، خود وہ ذریعہ بنے، ذرائع ہو سکتے ہیں الگ الگ، لیکن جو روزی کھا رہا ہے مرد اور عورت وہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. شیخ کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے بیٹے کو خوف فقر و فاقہ کے خوف سے قتل کرتا ہے، یا ایک انسان اپنی بیٹی کو جو ہے وہ عار اور بے شرمی، عار اور کلنک کے خوف سے قتل کرتا ہے. جیسا کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے. ہاں آپ اور ہم بعض قبائل جو ہیں کہ یہ بڑی ہوگی ان کو کون سنبھالے گا، جنگ ہوتی ہے تو ان کو بچانا مشکل ہوتا ہے، شکست ہو گئی تو لوگ لونڈیاں بنا لیں گے، اور اس طرح کی اور بھی باتیں. تو عورتوں کو لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا اور ان کو جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تو کچھ لوگ بیٹیوں کو کچھ لوگ بیٹوں کو مار دیتے تھے. ہاں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُم وَإِيَّاهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے اور وہی روزی دینے والا ہے. جب اس نے طے کیا کہ پیدا کروں گا تو اسی نے طے کیا کہ جس کو پیدا کر رہا ہے اس کا انتظام بھی کرے گا، اس کی ضروریات فراہم کرے گا. یہ اللہ کا کام ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ نے ہی روزی طے کر دی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی زمین میں چلنے پھرنے والا یا جاندار ہے اس کا رزق اللہ پر ہے، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو. اللہ نے کہا وَلَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مَا كُتِبَ لَهَا. کیا جملہ ہے لکھ لینے والا کہ کوئی انسان کوئی نفس کوئی جاندار مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی لکھی ہوئی پوری روزی کھا نہ لے. ہاں بعض روایات میں ہے کہ جس طرح موت تمہارے پیچھے آتی ہے نا، ہم کہیں بھی بھاگ جائیں ہماری موت ہمارا تعاقب کر کے رہے گی، کہیں بھی بند کر لے اپنے آپ کو، موت کا وقت آئے گا تو مرنا ہے. ایسے ہی ہماری روزی اور رزق جو ہے نا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہمارے پیچھے پیچھے آئے گا. جو اللہ نے طے کیا ہے وہ کھائے بغیر ہم مر ہی نہیں سکتے، یہی کہہ رہے ہیں شیخ. ہاں وہ شیطان ہو، لیکن شیطان جو ہے وہ بخیلی کا حکم دیتا ہے، وہ یعدکم الفقر، اور ڈراتا ہے، دھمکی دیتا ہے، ارے خرچہ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اولاد پیدا کرو گے اس کا خرچہ بڑھ جائے گا،
تو تمہارے پاس کہاں سے رہے گا؟ یہ شیطان ڈراتا ہے. ہاں فیاتیہم الشیطان، چنانچہ شیطان آتا ہے اور انہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے اور انہیں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قتل کر دینے پر اکساتا ہے. ہاں جو کہ شیطان رجیم کے ہاتھوں پر ان کی قساوت اور سخت دلی بعض لوگوں کے ذہن و دل و دماغ میں اتنی بڑھ جاتی ہے، ان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو جو ہے فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کر دیتے ہیں. والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ. اللہ کہہ رہا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ان کو بھی تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. ہاں لأن اللہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، قوت والا مضبوط ہے. هو الذی تکفل بارزاق العباد، وہی ہے جس نے بندوں کے روزیوں کی ذمہ داری لے رکھی ہے. منہم الغنی و منہ الفقیر، ان میں کچھ غنی ہیں کچھ فقیر ہیں، اور وہ غنی کو غنی بناتا ہے اور فقیر کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہے. ہاں جاہلیت میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، چنانچہ یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے جس کو شیاطین الانس والجن نے مشروع کر رکھا ہے. آج دیکھیے اللہ تعالی رحمت اللہ بعبادہ، اللہ کی رحمت کو دیکھیے بندوں پر کہ وہ کس طرح بندوں پر رحم کرتا ہے ماں باپ اور رشتہ داروں سے زیادہ. یہاں رک کر ہم تھوڑا سا اشارہ کریں، غور کریں کہ دنیا میں تحریک چلائی گئی کہ آپ اپنا پریوار چھوٹا رکھیے. شیاطین جو بہکاتے تھے یہ دنیا کے انسانوں کے شیاطین ہیں. پریوار چھوٹا رکھیے، اولاد کو وہ کیا ہے آبادی کو کنٹرول کیجئے. ہاں آبادی کنٹرول کرنے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی، نسل بندی اور کیا کیا طریقے نکالے گئے. نسل بندی یا اولاد کو پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر لینا یہ قطعاً ناجائز ہے. خاندانی منصوبہ بندی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اولاد کو روکے نہیں، لیکن اگر کبھی ایسی شکل بن جاتی ہے کہ ماں کو عورت کو حمل ٹھہرے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، یا ایسی کوئی چیز جو معتبر قابل اعتماد ڈاکٹرز مضبوطی کے ساتھ یہ بتائیں کہ اس سے ضرر ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، تو وہاں ہم کچھ اس طرح کی تدبیر اختیار کریں کہ اولاد کی ولادت موقوف تھوڑا مؤخر ہو جائے. جب تک جیسے مثال کے طور پہ عورت کمزور ہے تو وہ طاقتور ہو جائے تب بچے کی ولادت ہو. تو ایسی کچھ تدابیر اختیار کیا جائے. اس کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں. یہ بعض شکلوں میں بہت اچھی طرح سمجھے، بعض شکلوں میں جو میں نے ایک دو مثال دی، جب جان کا خطرہ ہو یا ایسی کوئی ہو تو یہ جائز ہے، بالکل صحیح بات ہے. علماء کے فتوے اور تفصیلات اس سلسلے میں موجود ہے. لیکن ایک آدمی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر لے، یعنی بچے دانی کا آپریشن کروا لے، نس بندی کروا لے، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. ہاں اب ایک تو یہ ہوتا ہے کچھ لوگ اولاد کا استقرار ہو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے تو اس کا حمل ساقط کروا لیتے ہیں، یا اور بھی اس قسم کی بعض شکلیں ہوتی ہیں کہ پیٹ میں ہی بچے کو مروا ڈالا جاتا ہے. یہ آج کی مہذب دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور آج کی مہذب دنیا جو آزادی عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، ہاں جب عورتوں کو گھر سے نکال دیا تو بازار میں بٹھا دیا، بہت سی عورتوں کو لوگ اٹھا کر لے گئے، دھوکہ دے دیا. ہاں امریکہ یورپ میں ایک عام قصہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اولاد ہے، اس کا باپ کون ہے. امریکہ کے بہت سارے صدور ایسے گزرے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں. اب ایسے بچے جن کے باپ کا علم نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائیں بھی ان کو کوڑے دان میں پھینک کے آ جاتی ہے کہ اگر یہ بچہ میرے ساتھ رہے گا تو میری آگے کی زندگی کا مسئلہ رہے گا. اب کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، میں اپنی رنگ رلیاں نہیں منا پاؤں گی، یا یہ بچہ میرے سینے سے دودھ پیے گا تو میری بدن کی خوبصورتی اور جو ہے پرکشش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا اس طرح کی اور سماجی وجوہات کے لوگ مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گی. ایسے مختلف اسباب کی بنیاد پر بعض مائیں بھی اتنی سخت دل ہو جاتی ہیں جو ممتا کی مورت ہوتی ہیں. ہاں ماں اپنے بچے کے لیے کیسی قربانی دیتی ہے ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن یہ بعض چیزیں مادہ پرستی کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ بعض مائیں بھی اپنے بچے کو پھینک آتی ہیں. سماج اور قوم کا ڈر کہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے اور ایسا اور ویسا، کوڑے دان میں پھینک دیا. ایسے کتنے بچے ہیں کہ لاوارث حالت میں ملے اور حکومت یا کوئی اور انسان اسے پال رہا ہے، پوس رہا ہے. ہاں یہ مختلف شکلیں ہیں اولاد کے ساتھ ناروا سلوک، ان کو قتل کرنے، ان کو پھینک دینے کی، جو آج کی مہذب دنیا میں جاہلی دور کی طرح آج ہم کہتے ہیں جاہلیت کے لوگ بچیوں کو درگور کرتے تھے، دفن کرتے تھے تو بڑی وحشت اور قساوت محسوس کرتے ہیں کہ ان کا دل کتنا سخت تھا. تو کیا ان سے سخت تو ان لوگوں کا نہیں ہے
جو پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ بچی ہے، لڑکی ہے، تو مار دیا جائے. ہم کو لڑکا چاہیے، لڑکی نہیں چاہیے. یہ وہی تو کام کر رہے ہیں، یہاں درگور کر رہے ہیں. ہاں، زندہ مار رہے ہیں اس کو. اور ایسی اور بھی شکلیں آج کے مہذب سماج میں، جو مہذب کہلانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن اپنے سفید پوشی اور دولت کے چمک دمک میں وہ اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تہذیب و تمدن انسان کے اخلاق اور دوسروں کے ساتھ اور اپنے ساتھ کون سی چیزیں مفید اور اچھی ہیں، اس رویے، اس طریقے کی بنیاد پر طے ہونا چاہیے. اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کا چمک دمک والا معاشرہ بہت ہی جاہلی معاشرہ ہے اور تہذیب و تمدن سے بہت دور ہے. یہاں اخلاقیات آپ دیکھیں تو ایک ملٹی نیشنل کمپنیاں اور بڑی بڑی حکومتیں، اقوام متحدہ کس طرح سے چالیں چل کے لوگوں کی جان مال عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں. روپیہ پیسہ کمانے کے لیے بیماریاں پھیلاتے ہیں، جنگیں کرواتے ہیں، ہتھیار بیچنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت پیدا کرتے ہیں. تو یہ تہذیب و تمدن ہے؟ جی نہیں، یہ وحشت ہے، بد اخلاقی ہے، غیر انسانی اعمال ہے. چنانچہ شیخ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم دیکھیے کہ بندوں کے ساتھ کتنے کرم اور اچھائی کا حکم دے رہا ہے، اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کی جان نہ لینے کا حکم دے رہا ہے. اور اگر دیکھیں تو اسلام کی ساری تعلیمات ایسی ہی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھائی کا حکم دیتی ہیں. ظلم، دہشت، کسی پر زیادتی کرنے اور کسی کے حق مارنے سے شدت سے منع کرتے ہیں. لیکن دنیا اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ جو خیر والا دین ہے اسی کو بدنام کریں. جو لوگ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، کاش انہیں کوئی جا کے یہ سمجھائے کہ آپ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اسلام آپ کے لیے بھی مفید ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی مفید ہے، لیکن آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر اسے اختیار کر لیں اس اسلام کو تو آپ کے سماج اور آپ کے گھر میں بھی سعادت ہوگی، اطمینان ہوگا، چین سکون ہوگا، ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا. کاش یہ وہ لوگ سمجھ پاتے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، یہاں فرشتوں کے ساتھ شیاطین بھی ہیں جو برائیوں پر اکساتے ہیں، اور پھر انسانوں میں بھی کچھ نفس پرست ہیں جنہیں اچھائی اچھی نہیں لگتی، برائی اچھی لگتی ہے، اور شیطان برائیوں کو، غلط چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی مستی والی، رنگ رلیوں والی زندگی آپ کی اچھی زندگی ہے، اور اس سلسلے میں اگر ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں تو انہیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاؤ. اس سلسلے میں اولاد اگر رکاوٹ ہے تو یا تو انہیں مار دو پیٹ کے اندر یا پیدا ہونے کے بعد، یا پھر کسی جو ہے بچوں کے پلنے والے کسی ادارے میں انہیں پھینک کر آ جاؤ اور ہم اپنے مستی کی زندگی گزاریں. یہ تہذیب و تمدن نہیں ہے. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رحم و کرم دیکھیے کہ وہ بچوں کو مارنے سے منع کر رہا ہے، ان کے ساتھ ان کا حق ادا کرنے کی بات کہہ رہا ہے. اور یہ بات انہوں نے ایک حدیث پر ختم کی کہ اللہ کا یہ جو رحم و کرم ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں میں ایک عورت کو دیکھا، جنگ کے بعد جو تھے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، دیوانہ وار ڈھونڈ رہی تھی. جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ ملا بچہ، تو اس کو بے چینی بہت ہی وارفتگی کے ساتھ اسے اٹھا لیا. وَأَلْقَمَتْهُ ثَدْيَهَا، اور اپنا دودھ پلانے کے لیے اپنا سینہ اس کے منہ میں ڈال دیا. بے چینی سے اس کو بالکل دیوانہ وار اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے. آپ نے کہا کہ أَتَرَوْنَ هَٰذِهِ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا فِي النَّارِ، کیا تم سوچ سکتے ہو، تم ایسا خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت جو اپنے بچے سے اتنی محبت رکھتی ہے جنونی حد تک، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں اپنے ہاتھ سے پھینک سکتی ہے؟ اپنے بچے کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرے گی کہ اتنی بے مروت ہو جائے کہ اس کو آگ میں پھینک دے؟ تو ہم نے کہا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا لا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَلَّا تَطْرَحُهُ، نہیں، اگر وہ یہ طاقت رکھتی ہے کہ نہ پھینکے تو وہ ہرگز نہیں پھینکے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَاللَّهُ أَحَقُّ، قَالَ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَٰذِهِ بِوَلَدِهَا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس عورت، یہ عورت جو اپنے بچے پر جس طرح رحم دل ہے، نرم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. چنانچہ اللہ غفور الرحیم ہے اور اس نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے الرحمن الرحیم. ہاں، ہر طرح سے رحمت سے بھرا ہوا، جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، نہایت مہربان.
اور اپنی ذات کو اللہ نے رحمت کی صفت سے بہت سی آیتوں میں متصف کیا ہے، صرف رحمان رحیم نہیں بلکہ ارحم الراحمین بھی کہا۔ چنانچہ وہ ماں باپ اپنے بیٹے پر جتنا رحم کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے پر جتنا رحم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے، اور جیسا کہ اس کما فی غیرہا اور دوسری آیت میں ہے، اور جیسا کہ اس حدیث میں ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے بعد شیخ نے آیت کا ذکر کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فاحشہ بڑا گناہ یا بے حیائی جس میں زنا بدکاری ہے، تو بے حیائی کے کاموں سے قریب نہ جاؤ، جو کھلے ہیں جو چھپے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اور آگے کی آیتوں کی تفصیل کل کے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔